بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ السؤال الثانی کچھ اس طرح سے ہے۔ دوسرے سوال میں آپ سے کیا پوچھا گیا ہے وہ کچھ یہ ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی؟ سوال لکھ لیجئے، جواب رائٹ ہینڈ سائڈ پر بڑا کر کے لکھ لیں اور اس کے بعد اپنے جواب کی طرف بڑھیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا رکوع نمبر 10 پڑھتے ہوئے ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ سورہ انفال کے رکوع نمبر 10 کی جو آخری 4 آیات ہیں وہ ہجرت کے بارے میں ہیں، جہاد کے بارے میں ہیں، مجاہدین کے بارے میں ہیں، انصار کے بارے میں ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت و نصرت کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی یعنی انصار، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ان کے مابین رفاقت کا رشتہ ہے، ولایت کا رشتہ ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس ولایت میں شامل نہیں ہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، یعنی جب کوئی ہجرت کر کے مسلمانوں کی کثیر جماعت کی طرف آئے گا تبھی وہ اس ثواب کا یا اس جو ایک بینیفٹ ہے اس کا حقدار ٹھہرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اگر یہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ آپ سے مدد مانگتے ہیں، مسلمانوں سے کسی قسم کی نصرت کے طالب ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کرتے، اور اس میں صرف ایک شرط ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں مسلمانوں کا کسی گروہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی اگر خلاف ورزی نہیں ہوتی تو آپ ایسے مسلمانوں کی مدد کریں گے، لیکن اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو آپ مدد نہیں کریں گے، کیونکہ اس صورت میں کفار کی طرف سے فتنہ کا اندیشہ ہے اور لڑائی کا اندیشہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا رفیق اور مددگار ہونا چاہیے جیسا کہ کفار ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ تو جب بھی مسلمانوں سے دیگر مسلمان جو کمزور مسلمان ہیں، دارالکفر میں رہتے ہیں، دارالحرب میں رہتے ہیں، اگر وہ نصرت کا مطالبہ کرتے ہیں، مدد کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کی مدد کر دی جائے، ورنہ کیا ہوگا کہ کفار ان پر تسلط حاصل کر لیں گے، ممکن ہے کہ ان پر اٹیک کر دیں، ان پر حملہ کر دیں، ان کو قتل کر دیں یا ان کو مغلوب بنا کر رکھ لیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے مسلمانوں کی مدد کریں بشرطے کہ ان کا کسی کے ساتھ امن یا صلح کا معاہدہ نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ مہاجر ہیں جنہوں نے جہاد بھی کیا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور دوسری جگہ پر جا کر مقیم ہوئے، اور جو وہاں پر رہنے والے تھے انصار، انہوں نے ایسے مسلمانوں کو جگہ دی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کی مدح فرمائی اور فرمایا کہ یہ لوگ سب سے سچے پکے مسلمان ہیں، ان کے لیے بخشش کی روزی ہے، رزق ہے برکت والا، عزت والا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جیسا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں مواریث کا رشتہ بھی قائم ہو گیا تھا، یعنی کہ چونکہ مسلمانوں کے اپنے رشتہ دار ان کے ساتھ نہیں رہے تھے، وہ چونکہ نان مسلمز تھے اور ہجرت کر کے بھی ان کے ساتھ نہیں آئے تھے، اور کافر مسلمان کا یا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب جب بعد میں یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور وہ ہجرت کر کے مسلمانوں میں جو اولین مہاجرین تھے ان میں شامل ہو جائیں، تو اب جو مواریث کا رشتہ ہے، جو توارث کا رشتہ ہے، یعنی میراث جو ہے وہ وارثوں میں منتقل ہوگی، تو خونی رشتوں کو مقدم رکھا جائے گا، ان کو ترجیح دی جائے گی۔ وہ جو پچھلا حکم تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان میراث والا، وہ اب منسوخ ہو گیا۔ تو اس طرح سے جیسے چاروں آیات میں حکم بیان ہوا ہے، آپ بھی چاروں نکات میں اس حکم کو بیان کر دیجئے، تو اس طرح آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں اس سوال کے جواب کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔